شیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سورہ انفال کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ انفال کا سب سے پہلے آیت نمبر 7 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو صفرا کے مقام پر کیا گیا اپنا وعدہ یاد کرواتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صفرا کے مقام پر وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ ابو سفیان کے تجارتی لشکر یا ابو جہل کے جنگی لشکر یعنی ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بارے میں مشورہ کیا تو ان میں سے ایک جماعت نہیں چاہتی تھی کہ وہ کفار کے جنگی لشکر کا سامنا کریں، بلکہ وہ تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہتے تھے تاکہ ان کے ہاتھ مال آ جائے اور انہیں کوئی زحمت بھی اٹھانی نہ پڑے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کفار کو ان کی نافرمانی کا مزہ چکھایا جائے اور ان کے غرور کو مٹی میں ملا کر حق و باطل میں فرق واضح کر دیا جائے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی، آیت نمبر 8 کا ترجمہ بھی آیت نمبر 7 کا ہی حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کفار کے جنگی لشکر کا سامنا کریں تاکہ ان کی آنکھوں سے یعنی مشرکین کی آنکھوں سے، کفار کی آنکھوں سے غرور و تکبر اور جھوٹ کا پردہ ہٹ جائے اور سچ کو سچ ثابت کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے، اگرچہ اس سے مشرکین ناخوش ہوں، پریشان ہوں یا انہیں یہ چیز ناگوار گزرے۔ لیکن وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق اور باطل کا دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے: جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اور کفار کا سامنا بدر کے مقام پر ہوا، کفار کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر مدد کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 1000 فرشتے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ 500 فرشتوں کا لشکر جس کے سپہ سالار حضرت جبرائیل امین تھے اور 500 فرشتے حضرت میکائیل کی سپہ سالاری میں زمین پر اترے۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ کفار کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا اور انہیں یقین دلا رہا تھا کہ اے کافرو فتح تمہاری ہے، مسلمان تم سے بہادر نہیں ہو سکتے اور میں اس جنگ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں فتح دلواؤں گا۔ لیکن جب شیطان نے یعنی ابلیس نے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو اترتے ہوئے دیکھا تو پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی اور کہنے لگا کہ یہ تمہاری جنگ ہے، خود ہی لڑو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور یہ کہتا ہوا ابلیس شیطان پیچھے کی طرف بھاگ گیا، یعنی دوڑ لگا دی۔ تو اسی لیے ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھنا چاہیے۔
चले स्टूडेंट्स, अब हम आयत नंबर 10 का तर्जमा पढ़ते हैं। आयत नंबर 10 का तर्जमा है, और इस मदद को अल्लाह ताला ने महज बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस आयत मुबारक में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने मुसलमानों को जंग से पहले ही फतह की बशारत इसीलिए सुनाई थी, यानी फतह की खुशखबरी इसलिए सुनाई थी ताकि मुसलमानों के दिल इत्मीनान हासिल करें, उनके दिलों में शैतान जो वसवसे डाल रहा है वो वसवसे खत्म हो जाएं, और मुसलमान जबकि अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला पे एतबार रखते हैं, तो उनके दिल ये खबर सुनकर खुश हो जाएं और इत्मीनान में आ जाएं। तो अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों से मुसलमानों की मदद की खुशखबरी सुनाकर मोमिनों के दिलों को तस्कीन बख्शी, और अगर अल्लाह ताला की मदद हो तो हर फतह आपके कदम चूमेगी, क्योंकि अल्लाह ही गालिब और हिकमत वाला है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक यहीं तक था। अगले सबक में हम सूरह अनफाल की अगली 5 आयत पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। जो सर बसर